अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 143वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ मुफक्किर, शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया था। उनके अल्फाज में ये ताकत थी कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करने और आज़ादी के लिए कदम आगे बढ़ाने की तरगीब दी। अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया और अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार भी किया। उनके अफकार और सोच ने उम्मीद का वो चिराग रोशन किया जिसने न सिर्फ मंजिल बल्कि रास्ते की भी निशानदही की। मुफक्किर पाकिस्तान ने शाहीन के तसव्वुर और खुदी का फलसफा पेश किया। फिरकावारियत, नजरियाती इंतहा पसंदी और नए इज्तिमाई ग्रोहों की तश्कील जैसे मामलात पर इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशले राह है। यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर के तालीमी इदारों में तकारीरी मुकाबले मुनक्कद किए जा रहे हैं जिसमें इकबाल के कलाम और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। इससे पहले ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के पास थी। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कोमोडोर नेमतुल्लाह खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हाल ही में पाकिस्तान में तैनात होने वाले नए चीनी सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। ISPR ने बताया कि मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहिमी और मिसाली ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने खित्ते में तनाव की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर याओ जिंग अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए थे, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क ने नोंग रोंग को नया सफीर तैनात किया है। कराची पुलिस ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती का केस झूठा करार दे दिया। कराची सिटी कोर्ट में मज़ार कायद बेहुरमती केस की समाअत हुई, जहां पुलिस ने इस्तगासा के एतराजात दूर करके हतमी चालान जमा करवा दिया और मुकदमे से इमलाक को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकियों के इल्जामात खारिज कर दिए। महकमा प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चालान से इत्तेफाक करते हुए चालान को B क्लास कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर धमकियों, असलहे की नुमाइश और मज़ार को नुकसान पहुंचाने की दफात खत्म। चालान के मुताबिक मरियम नवाज की मज़ार कायद हाजिरी के वक्त मज़ार आम शहरियों के लिए बंद था। मज़ार कायद की CCTV फुटेज में भी मुद्दई मुकदमा मौजूद नहीं है। कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक मुद्दई मुकदमा वाक़े के वक्त मज़ार कायद पर भी मौजूद नहीं था। इस्तगासा ने स्क्रूटनी नोट में कहा है कि मज़ार कायद सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। अगर SHO चाहे तो मज़ार कायद ऑर्डिनेंस के लिए बराह रास्त अलहदा केस दाखिल कर सकता है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती का केस झूठा करार दे दिया। कराची पुलिस के शहीद कांस्टेबल फयाज अली की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, आगाह कीजिएगा।
گا۔ جی، ہیڈ کانسٹیبل فیاض علی نے ڈکیتی کی واردات میں ملوث ڈاکوؤں سے فائرنگ کے تبادلے میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید پولیس اہلکار چونکہ ڈیوٹی کے لیے تھانے جا رہا تھا، اس لیے سادہ لباس میں ملبوس تھا۔ مینا بازار کے قریب 2 ڈاکوؤں کو شہری کو لوٹتے ہوئے دیکھا تو شہری کی مدد کے لیے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی۔ شہید نے بہادری اور دلیری سے شہری کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو ہلاک کیا، جبکہ ہلاک ڈاکو کے ساتھی کی گولی سے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید پولیس اہلکار نے اپنے فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت سینئر پولیس افسران و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل کی عمر 40 سال اور وہ تھانہ عزیز آباد میں تعینات تھے۔ شہید نے پسماندگان میں بیوہ اور 3 بچے چھوڑے ہیں۔ جی، جیل جانے کو تیار ہیں پر شادی ہالز بند نہیں کریں گے۔ کراچی بینکویٹ ہال ایسوسی ایشن نے شادی ہالز کی بندش کے خلاف آج احتجاج کی دھمکی دے ڈالی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی بینکویٹ ہال ایسوسی ایشن کے صدر شارق میمن نے رواں برس 20 نومبر سے حکومت کی جانب سے شادی ہالز کی بندش کی پرزور مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، تاہم بصورت دیگر ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کراچی کے مقامی بینکویٹ میں ایک پرہجوم ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کراچی بینکویٹ ہال ایسوسی ایشن کے نائب صدر راشد خان، جنرل سیکریٹری ناصر حسین اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ شارق میمن کا مزید کہنا تھا کہ جیل جانے کو تیار ہیں پر شادی ہالز بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری سے وابستہ افراد 7 ماہ کے طویل عرصے کے لاک ڈاؤن کے بعد صرف بکنگ کر سکے ہیں اور ایک بار پھر ہمارے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ فیصلہ فی الفور واپس لیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ شادی ہالز کے مرکزی دروازوں پر ماسک اور سینیٹائزر کا انتظام کیا جاتا ہے، تمام SOPs پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت کی طرف سے شادی ہال سیل اور 20 نومبر سے ان کی بندش کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے مختلف شادی ہالز کو سیل کرنے کا عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کی والدہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں عثمان نگر کاموکی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر میاں خالد محمود، DPO غلام مبشر میکن، سیاسی اور سماجی اور صحافتی شخصیات سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کی والدہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں عثمان نگر کاموکی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات، وکلاء، صحافیوں اور عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحومہ کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کی والدہ کی وفات پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، چیف سیکریٹری پنجاب جواد رفیق، IG پنجاب پولیس انعام غنی، کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار علی گھمن اور RPO شیخوپورہ رینج شاہد جاوید، صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود، چیف وارڈن سول ڈیفنس محمد الیاس گجر، ضلعی صدر PTI کنور عمران سعید، سابق صدر پریس کلب شیخوپورہ شہباز احمد خان اور MSDHQ ڈاکٹر اظہر امین نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے محروم مظلوم ملازمین کے جائز و قانونی دیرینہ مطالبات کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام پرامن احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں۔ 11 روزہ احتجاج کے دوران مختلف سیاسی و سماجی شخصیات، یونیورسٹیز کی ایسوسی ایشنز اور فیڈریشنز کے عہدیداران نے ڈاؤ یونیورسٹی کے ملازمین سے ملاقات کی اور مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ نے ملازمین کے مسائل سے مسلسل عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اس بے حسی کے سبب ملازمین میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ 9ویں روز وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات چیت کی اور 14 نکاتی جائز و قانونی چارٹر آف ڈیمانڈ میں کووڈ-19 ہیلتھ رسک الاؤنس اب تک نہیں دیا گیا۔ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2020 ملازمین
ملازمین کو ادا کر دیا گیا ہے۔ دوسرا مطالبہ گریڈ 1 تا 17 ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس تمام ملازمین کو دیا جائے گا اور سینڈیکٹ میں ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے آفیسر کی بذریعہ الیکشن نمائندگی کا مطالبہ بھی تسلیم کیا گیا، لیکن تحریری طور پر کوئی لیٹر جاری نہیں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وائس چانسلر کو بتایا گیا کہ سندھ کی دیگر جامعات کی طرح ڈاؤ یونیورسٹی کے محروم ملازمین کے جائز مطالبات منظور کیے جائیں۔ ہونا چاہیے نا، آپ جو اپنے من پسند لوگوں کو ہائی سیلری پہ رکھ رہے ہیں تو وہ الاؤنسز آپ ہمیں دے دیجئے، ہمارے پورے کر دیجئے۔ آپ نئے لوگوں کو ایک جگہ پہ اتنے آپ انچارج رکھ رہے ہیں، ان کو آپ زیادہ سیلریز دے رہی ہیں، وہ سیلریز آپ ہمیں دیجئے۔ ہم نے کووڈ کے دنوں میں ڈیوٹیز کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، ہمارے گھر والے ہوئے ہیں سارے کووڈ کے اسی وجہ سے۔ اگر ہم بھی جاب نہیں کرتے تو ہمیں بھی نہیں ہوتا، ہم بھی گھر بند کر کے بیٹھ جاتے۔ تو ہمیں یہاں پہ ابھی تک کوئی سیلری نہ الاؤنس، جتنے بھی الاؤنس لگے ہمیں نہیں ملتے۔ ہمیں 10 سال یہاں ہم نے قربانی دی ہے اس ہاسپٹل میں، ایک پورٹر پورے ہاسپٹل میں ڈیوٹیاں کرتا رہا ہے، تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق ہمیں ملے۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ریجن کی زیر ہدایت مختلف تعلیمی اداروں میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز اور اسموگ کے انسانی صحت پر مضر اثرات کے متعلق آگاہی لیکچرز کا انعقاد کیا گیا۔ انچارج موبائل ایجوکیشن یونٹ فیصل آباد سب انسپیکٹر رضوان بھٹی نے کہا کہ اسموگ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، جس سے سانس، آنکھوں اور جلد کے خطرناک امراض پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کے پیش نظر ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، پنکھے چلائیں، موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کریں، چشمہ لگائیں اور گھر میں آ کر آنکھوں میں تازہ پانی کے چھینٹے ماریں، کھانا ہاتھ دھو کر کھائیں اور بالخصوص کم عمر بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز کے متعلق بتاتے ہوئے طلباء کو لین اور لائن ڈسپلن، سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ کی اہمیت کے متعلق بھی بتایا گیا۔ طلباء کو ٹریفک سگنلز کا احترام کرنے اور ٹریفک سائنس پر عمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ لیکچر دیتے ہوئے پیدل چلنے والوں کے حقوق اور محفوظ روڈ کراس کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ اس دوران پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن 1124 کی افادیت کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ دوران سفر کسی بھی مسئلہ یا حادثے کی صورت ہائی ویز پر کال کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ کراچی میں جاری قائد اعظم ٹرافی میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر اسد شفیق پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد علی خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں جاری قائد اعظم ٹرافی فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کے میچ میں کھلاڑیوں اور اسپورٹ اسٹاف کے لیے مقررہ ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر سندھ کے بیٹسمین اسد شفیق پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں ناردرن کے خلاف جاری میچ کے تیسرے روز اسد شفیق کو امپائر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنے پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ واقعہ سندھ کی دوسری اننگز کے 15ویں اوورز میں اس وقت پیش آیا جب اسد شفیق نے LBW آؤٹ دیے جانے پر امپائر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آن فیلڈ امپائرز فیصل آفریدی اور ثاقب خان نے اسد شفیق کو PCB کوڈ آف کنڈکٹ کی شق 2.8 کی خلاف ورزی کرنے پر رپورٹ کیا۔ اسد شفیق کی جانب سے اعتراف جرم کرنے پر میچ ریفری محمد انیس نے بیٹسمین پر جرمانہ عائد کر دیا۔ اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن سندھ کے صدر آصف خان اور سیکرٹری اصغر عظیم نے ڈائریکٹر جنرل KDA ناصر عباس سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد علی خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ناصر عباس سومرو نے کہا ہے کہ اپنے ممبران کی فلاح و بہبود اور اسکلز ڈیولپمنٹ سمیت ایتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے سجاز کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ KDA میں کھیلوں کی سرگرمیاں جلد بحال ہو جائیں گی۔ مستقبل میں سجاز کے ساتھ تعاون بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سجاز کے صدر آصف خان اور سیکرٹری اصغر عظیم سے ملاقات کے دوران کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پورے ملک بالخصوص کراچی میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا جاری رہنا، PSL کا انعقاد اور غیر ملکی ٹیمز کا یہاں آ کر کھیلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने अपने कलम के जरिए दुनिया को बताया है कि खेलों की बैन अल-अक़वामी सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान एक महफूज तरीन मुल्क है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में भी सजास के साथ ताउन जारी रहेगा। इस मौके पर सजास के सदर आसिफ खान और सेक्रेटरी असगर अजीम ने DGKDA को सजास की कारकर्दगी और अगराज व मकासिद के हवाले से तफसील से आगाह किया और उन्हें सजास की जानिब से यादगार शील्ड्स भी पेश की गई। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर मिनी स्टेडियम टंडोबागो में टूर्नामेंट का इफ्तिताह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज खिलाड़ी रोमान रईस ने किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इसहाक शेख की इस रिपोर्ट में। सिंध के दही और पसमानदा इलाके टंडोबागो में पहले फ्लड लाइट क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए इंटरनेशनल मयार के तैयार किए गए स्टेडियम और टर्फ विकेट्स पर जुमे के रोज टूर्नामेंट का नुमाइशी मैच खेला गया, जबकि इतवार के रोज चैंपियनशिप का इफ्तिताह अल अमीन क्रिकेट क्लब कराची और बाने सईदाबाद टीम के दरमियान डे एंड नाइट मैच से कर दिया गया। मुल्क के पसमानदा और सिंध के दही जिला बदीन के शहर टंडोबागो में अपनी मदद आप के तहत 6 एकड़ अराजी पर तैयार किए जाने वाले इंटरनेशनल मयार के स्टेडियम में 6 लाइट्स फ्लड टावर पर जबकि मजीद 126 लाइट्स दीगर जगहों पर लगाई गई। मीर गुलाम मोहम्मद टालपुर स्टेडियम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की विकेट भी तैयार की गई। ग्राउंड की तैयारी में 1400 मट्टी के डंपर डालकर ग्रास लगाई गई। इलाके के अवाम और शायकीन क्रिकेट ने अपनी मदद आप के तहत चंदा इकट्ठा करके स्टेडियम की तैयारी में हिस्सा लिया है। क्रिकेट चैंपियनशिप में सिंध भर की 24 टीम्स हिस्सा ले रही हैं, जिनके दरमियान 31 मैचेस होंगे। अल अमीन क्रिकेट क्लब कराची टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स के नुकसान पर 50 ओवर्स में 288 रन बनाए, जबकि भान सईदाबाद क्रिकेट टीम 289 के टारगेट को मुकम्मल करने के लिए मैदान में थी। मैच रात देर तक जारी रहा, जबकि कराची के नामवर क्रिकेटर एहसान अली ने 122 रन स्कोर किया। न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।